اور اس میں جو واقعہ ایک انہوں نے بتایا، اس میں تھوڑی سی میں ایک عرض کروں آپ کو، یہ جو معبد کی جو سنت ہے، جو اس کی روایت ہے، یہ ہمیشہ ہر حق شناس کی یہ روایت ہے۔ میں چاہوں گا کہ مولا حسن کے سخاوت کے بارے میں آپ سے بھی مجھے کچھ نہ کچھ سننا ہے۔ جی بالکل ایسے ہے کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد کا واقعہ، امام حسن علیہ السلام جب امیر المومنین تھے اس دورانیے کا واقعہ، جامع مسجد کوفہ سے اپنے در دولت کی طرف تشریف لا رہے تھے تو رستے میں اب یہ واقعہ بھی ہے اور ہمارے لیے سبق بھی ہے اور سیرت کا ایک عکس بھی ہے کہ اہل بیت کی سیرت کیا تھی، وہ سوچتے سمجھتے کیسے تھے، وہ چیزوں کو کیسے پرسیو کرتے تھے۔ آتے ہیں تو ایک حاجت مند کھڑا ہے، وہ پریشان ہے اور رو رہا تھا۔ امام حسن بڑے پریشان ہوئے، کیوں پریشان ہے؟ اس کے پاس گئے، پوچھا، اس نے بتایا کہ میں مقروض ہوں، 8,000 دینار، ابن کثیر نے 12,000 بھی، ذہبی نے 15,000 بھی، اب آپ 15 یا 8 یا 10,000 دینار اس دور کی، آج آپ کیلکولیشن کر لیں، آپ کو انداز ہے، میں مقروض ہوں۔ تو امام حسن علیہ السلام نے حکم دیا اپنے خادم کو، وہ گھر سے گیا، جو کچھ تھا نکال کے لایا، وہ اتنا بن گیا کہ اس کا قرض ادا ہو گیا، اس کو دیا اور اپنے جب گھر میں اندر تشریف لائے تو رونے لگ کے زارو قطار۔ اس نے عرض کیا غلام نے کہ آپ نے تو اس کی حاجت روا کر دی، مسئلہ حل کر دیا، اس کو مشکل سے نکال دیا، تو اب آپ رو کیوں رہی ہیں؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو درست کہتا ہے کہ اس کی مشکل میں نے حل کر دی، لیکن میں رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ میری گلی میں رہتا تھا اور مجھے احساس اور مجھے اندازہ نہیں ہوا، وہ مقروض ہو گیا، اور پھر وہ میری گلی میں رہتا تھا تو اس کو سوال کی حاجت اٹھانی پڑی، حسن اس کے احوال سے کیوں نہیں آگاہ ہو سکا کہ وہ مقروض ہے؟ یہ وہ کنسرن ہے جو اہل بیت اطہار اور آل نبی کو امت کے ساتھ تھا۔ پھر اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت امام حسن گھر سے تشریف لا رہے تھے، مسجد کی طرف جا رہے تھے، حضرت علی کی شہادت کو 3 دن ہوئے تھے اور امام حسن پر بیعت ہو چکی تھی، تو جھاڑیاں تھیں، چونکہ ظاہر جنگل ہوتے تھے، تو جھاڑیوں سے نا کسی بزرگ کی کرانے کی آواز تھی، اس پر ڈاکٹر صاحب آپ کی کیفیت بند جانے، کرانے کی آواز تھی، تو امام حسن اپنی تلوار کے ساتھ جھاڑیوں کو ہٹاتے ہٹاتے دیکھنے لگے بھئی کون رو رہا ہے۔ آگے گئی تو آگے ایک بوڑھا بیٹھا تھا، وہ نابینا تھا اور وہ سخت درست لہجے میں چیخ و پکار کر رہا تھا اور بڑی گستاخانہ انداز میں بول رہا تھا اور رو رہا تھا، بھوکا تھا۔ امام حسن نے پوچھا بھئی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ اس نے بتایا میں علی ابن ابی طالب نے جب مدینہ سے کوفہ ہجرت کی تو میں تو علی کے محبین میں یہاں آیا تھا، اس کے بعد علی نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے معلوم نہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، ہاں کوئی اللہ کا بندہ مجھے صبح و شام آ کے کھلاتا تھا، اب 3 دن ہو گئے۔ اچھا جب تھوڑی دیر گزری تو امام حسن فرماتے ہیں کہ مسئلہ، وہ کہتے ہیں میں بھوکا بیٹھا ہوں، 3 دن ہو گئے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں پہلے کھانا لاتا ہوں، باقی بات بعد میں۔ وہ دوڑ کے گئے، کھانا لے کر آئے، اب اپنے یہ زانوں اس کے زانوں کے ساتھ ملائے اور زمین پر بیٹھ کے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگے اور اس کو کھلانے لگے۔ چند لقمے جب اندر گئے نا، پارا لو ہوا، تھوڑی بات چیت ہوئی، تو انہوں نے پھر یہ بتایا کہ میں علی کے ساتھ آیا تھا، علی کا محب تھا، لیکن علی نے پھر مجھے چھوڑ دیا، پھر میں یہاں بیٹھا رہا، اللہ کا ایک بندہ صبح بھی آتا تھا مجھے کھلا جاتا تھا اور شام کو بھی آتا تھا مجھے کھلا جاتا، اور اب وہ بندہ 3 دن سے نہیں آیا۔ لیکن ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ اے نوجوان، جس طرح تو بولتا ہے وہ بھی ایسے بولتا تھا، اور جس طرح تو لقمہ توڑ کے کھلاتا ہے وہ بھی ایسے کھلاتا تھا۔ امام حسن علیہ السلام رو پڑے اور فرماتے ہیں کہ اے شخص، تو یہ کہتا ہے کہ علی نے تجھے چھوڑ دیا؟ علی جس کا ہاتھ تھامے بھلا اس کو چھوڑتا ہے؟ علی تو میدان محشر تک اور حوض کوثر تک نہیں چھوڑے گا۔ تو فرمایا وہ پردہ دار لوگ ہیں، وہ علی ہی تھا جو تجھے دن رات کھلاتا تھا لیکن اپنا آپ نہیں بتاتا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ ان کو 3 دن، وہ کہتے ہیں پھر اب علی کہاں ہیں؟ فرمایا 3 دن ہوئے ہیں، وہ اللہ کے حضور پیش ہو گئے ہیں، وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کے بڑے بڑے پہلو جب ہم بات کریں تو جو سخاوت ہے اہل بیت، وہ امت میں رسول اللہ کے بعد اگر آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جینونلی آپ کو پتہ ہے میرے ذوق کا، جینونلی کسی طبقے نے، کسی فرد نے اگر دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے تو وہ آل نبی ہے۔ بے شک صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں اس میں چاہوں گا کہ اسی ضمن میں اور اسی تذکرے میں میرے بھائی فرحان کا بھی حصہ پڑے، کیونکہ سر یہ حصہ لالچ سے لیجئے، یہ وہ حصہ ہے جو انہی کے ذکر سے ایک بچتا ہے۔ بالکل، میں اگر ایک بات یہاں پہ چھوٹی سی بات کہوں، آپ نے سخاوت کا ذکر کیا اور اس میں یقیناً وراثت کا بہت بڑا ذکر کرنا چاہیے، جو کچھ آپ کو اپنی جینز میں ملتا ہے وہی ظاہر ہوتا ہے۔ آپ نے میرے سرکار کا ذکر کیا، بے شک ان کے فرزند ہیں، ریحانت الرسول ہیں، جگر گوشہ رسول ہیں۔ آپ نے ان کے والد کا ذکر کیا تو سوچئے مولا کائنات سے کیا کیا کچھ نہ ملا ہوگا۔ آپ نے میری آقا ذاتی کا ذکر کیا تو توبہ، وہ جو کو کچھ ملا ہے اس وراثت میں۔ ایک چھوٹا سا ذکر کروں،
میرا بڑا دل کرتا ہے میں مولا حسن کی نانی کا ذکر کروں. سر سخاوت کی جو وراثت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے ان کو ملی ہے اس کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی. سر لوگ کی کہنے نے نانی پہ گیا بھائی مر جاواں میں قربان ہو جاواں, واقعی نانی پہ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کرے اس نانی کے ذکر پہ میرے سرکار خوش ہوں, کیونکہ ان کے لیے اول قلب اطہر کی تسکین کا باعث وہ بی بی پیکر رضا و وفا بنی تھیں. سر جی تھوڑا سا جود و سخا کے بارے میں. یہ ایک بڑا وسیع اور بہت خوبصورت عنوان ہے جود و سخا کا, بے شک. اور ہم بات اس گھرانے کی کر رہے ہیں جو سخاوت کا مظہر ہے, الہیہ سخاوت کا مظہر, الہیہ سخاوت کا اور فقر اختیاری کا فقرے. اور اگر مثلا اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ اللہ کتنا بڑا سخی ہے تو اس کا اظہار یہ آل محمد کرتے ہیں, واہ اور ان سے بہتر اظہار کوئی کائنات میں کر نہیں سکتا. اور جیسے آپ نے عرض کی کہ یہ نسل در نسل ایک صفت آتی ہے, اور سادات کی ویسے بھی صفت ہے سخی ہونا. جناب خدیجۃ الکبریٰ سخاوت کا ایک مینار نور ہیں, اور ایسا مینار نور ہیں کہ جو بے مثل و بے مثال و بے نظیر ہیں. لیکن میں کیونکہ وراثتی طور پر مل رہا ہے, مولا علی سے کسی نے کہا کہ یا علی حاتم تائی بہت بڑا سخی تھا, تو مولا نے اس کی طرف مسکرا کے کہا وہ کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا وہ ایک فقیر کو 40 دروازوں سے نوازتا تھا. مولا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا یہ بھی بھلا کوئی سخاوت ہے؟ سخاوت تو یہ ہے کہ ایک دروازے سے اتنا نوازو کہ اسے ساری زندگی دوسرے دروازے پہ جانا نہ پڑے. کیا بات ہے, بے شک. یہ سخاوت